چند صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج؟ بالکل ٹھیک. کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہی ہوتی ہے. طبیعت سیاست میں کون سی، کبھی اچھا دن گزر گیا کبھی خراب گزر گیا. آج کل کے حالات میں لوگوں کی طبیعت پوچھنا بڑا ضروری ہو گیا نا. دیکھیں، جب اب سیاست کا ٹرینڈ شیخ صاحب چینج ہو گیا ہے. سیاست وہ جو آپ ایک جس طرح کی آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، جس طرح کے حالات آپ نے دیکھے ہوتے ہیں، جس طرح کی سیاست آپ نے سیکھی ہوتی ہے، اب بالکل ہی ایک نیا ٹرینڈ آ گیا سیاست میں. نئے لوگ، نیا ٹرینڈ، نیا میڈیا، نئے سٹیک ہولڈرز، نئے پلیئرز. تو سیاست جو ہے نا، اس لحاظ سے پھر ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہمارا اور تو کوئی کام نہیں ہے. نئے پلیئرز کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا تھوڑی دیر میں کہ ہاؤ فٹ یو تھنک بٹوین نئے پلیئرز کے درمیان آپ اپنے آپ کو کتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ چند صاحب، آپ سے ایک بڑا ذاتی تعلق بھی ہے، آپ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور بڑا پرانا ماشاءاللہ آپ کی اسٹرگل سارے پاکستان نے بھی دیکھی ہے اگینسٹ مینی فورسز ان دا پاسٹ. اپوزیشن بہترین کی، حکومت میں اپنا پورا حصہ ڈالا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا ایک ایسا لمحہ تھا، وہ کون سی ایک ایسی سوچ تھی جب میرے بھائی ندیم افضل چند نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے چیزیں ہیں. سچی بات ہے شیخ صاحب، ایمانداری کی بات ہے. کچھ میں بتا سکتا ہوں، کچھ میں نہیں بتا سکتا. ندیم افضل چند بھی کوئی چیزیں نہیں، چھپا رہا میں وہ ابھی چھپا رہا ہوں. وقت آنے پہ ضرور بتاؤں گا. ابھی میں اس لیے کبھی بتاؤں گا ضرور. میں یا لکھوں گا یا وعدہ لے لوں گا کہ میں نے ہی دسنا جی. نہیں، یہ میں بتاؤں گا آپ کو پرائیویٹلی بتا دوں گا. ابھی میں ٹی وی پہ یا ابھی لائیو نہیں. وہ کچھ راز ہیں کچھ لوگوں کے، ایسے میرے ذاتی دوست ہیں، ان کے نام آ جاتے ہیں. پھر دوست ہرٹ ہوتے ہیں، پھر اور چیزیں ہوتی ہیں. کچھ فیملی کے ایشوز آ جاتے ہیں. پھر کچھ سیاسی سوچ آ جاتی ہے، کچھ پرانے دوستوں سے گلہ آ جاتا ہے. تو میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے میں پیپل پارٹی کے اندر ہوتا تھا. میں پیپل پارٹی کے لوگوں کا بڑا کرٹک تھا. آئی نو. بہت سارے لوگوں پہ جن کے سامنے باتیں کرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، میں کھل کے بات کرتا تھا. اب میں ان کا بھی لحاظ کر جاتا ہوں کئی دفعہ، کیونکہ اب میں ان کا مخالف ہوں. تو وہ تو ود ان ہاؤس ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی، ود ان ہاؤس ایک بات ہوتی تھی، تو کچھ لحاظ ہوتا ہے. لیکن لمحہ جس لمحے آپ عمران خان سے امپریس ہوئے کہ اس آدمی دیکھیں، عمران خان سے میری سب سے بڑی امپریس ہونے کی وجہ، میں جو پنجاب کے اوپر جو مافیا ایک قابض ہے نا، قابض تھا، اب بھی کسی حد تک ابھی بھی اس کا اثر و رسوخ ہے. میں نے جو اسٹرگل کی ہے نا، جو سیاست میں، جب میں یونین کونسل کا بنا، جب والد صاحب نے مجھے سیاست میں، مجھے ان کا خواہش نہیں تھی کہ میں آؤں، لیکن میں چلو آ گیا. تو میں نے وہ جو ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو وکٹم بنتے دیکھا، ان لوگوں کو راتوں رات دولت مند ہوتے دیکھا، ان کی وکٹمائزیشن دیکھی، ان کا کرپشن دیکھی، ان کی سیاست کے انداز دیکھے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقوں میں کس طرح وہ بیوروکریسی کے ذریعے اپنی تھانہ کچہری پٹواری، تو ان چیزوں کو ایک میرے ذہن پہ بڑا سچی بات اثر ہوا. جب انٹلیکچوئل سائڈ ہوتی ہے نا، وہ ایک اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکلی جاتے ہیں نا، حلقے میں یا لوگوں سے بیٹھتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے چیز. وہ پریشر آپ برداشت نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ جو تھا نا، وہ سوائے عمران خان کے نہیں ہو سکتا تھا. سیدھی سی بات. تو آپ کو کب لگا کہ عمران ان سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، مجھے لگا دھرنے کے دنوں میں بھی کہ بڑے مشکل لمحات ہیں. دھرنے میں اتنے دن رہنا، 126 دن، اور پھر جو باتیں عمران خان کی ہم نے سنی جو کرتے تھے، اور اس پہ مجھے سچی بات ہے، میں نے سوچا کہ شاید یہ بندہ ایک مطلب ہے ایک لمحہ جب آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ میں اب پیپلز پارٹی میں رہ نہیں سکتا. دیکھیں، پیپلز پارٹی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے چھوڑنی ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑے مشکل حالات تھے. میں سوچتا تھا کہ شاید سیاست چھوڑ دوں گا، پارٹی. لوگوں نے شرطیں لگائی تھی کہ ندیم نہیں جا سکتا. لیکن پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ تھے نا، جن کو میں بار بار کہتا تھا، زرداری صاحب کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی، کہ یہ لوگ پلانٹڈ ہیں، یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، یہ درباری ہیں. تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی ہوتی تھی تو خوش ہوئی. لیکن جب میرے بھائی نے، وسیم نے اور گوندل صاحب نے فیصلہ کیا نا، گوندل صاحب پہلے چلے گئے تھے. اب 2 ہی لمحات تھے. میں آدھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں گوندل صاحب کے مقابلے میں مجھے الیکشن لڑنا پڑتا، کیونکہ حلقہ منڈی بودی میرا آبائی حلقہ وہ تھا. بالکل. تو وہ پھر ایک اور
فیملیز، رشتہ دار، دوستوں کو امتحان میں ڈالنا، ہمارے کئی جوائنٹ پارٹیز ہیں یہ وہ. پھر وسیم گیا تو میں سوچتا تھا وسیم کیونکہ ان کے نیچے وسیم نے الیکشن لڑنا تھا. وہ اپنی سیاست کرتے ہیں، بھائی اپنی، ان کا اپنا حلقہ ہے. تو وہ پھر میں سوچتا تھا کہ شاید میں نے ریزائن کر دیا تھا حیدرآباد جلسے میں تقریر کے بعد میں نے کراچی ریزائن کر دیا. اچھا. جنرل سیکرٹری شپ سے. لیکن اس کے بعد میں 6-7 مہینے بس زرداری صاحب لائک یو الاٹ آئی ریمبر. نہیں زرداری صاحب سے مجھے ذاتی طور پر اپنی ذات کے حوالے سے مجھے نہ زرداری صاحب کے کوئی گلہ ہے نہ کوئی بلاول صاحب سے گلہ ہے. ہمیں بندے باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں. نہیں مجھے اپنی ذات کے حوالے سے میرے انہوں نے، لیکن ان لوگوں نے کچھ ٹانٹ جب کیا نا 1-2 دفعہ تو میں ہرٹ ہوا تھوڑا سا. میں نے کہا یار، وہ کسی نے کہا جی پیکج ڈیل ہوئی ہے کہ شاید گوندل صاحب اور وسیم کے بعد اب ندیم بھی جائے گا. حالانکہ میرا کوئی ذہن نہیں تھا، نہ میری کوئی پیکج ڈیل تھی. میں آج بتا رہا ہوں پی ٹی آئی والوں سے کوئی ڈیل نہیں. پی ٹی آئی چاند صاحب مجھے یہ بتائیں، اب کینڈیڈیٹ کھول کے گل کرنی ہے، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے یا کلٹ ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں تھوڑا سا آگے، کیونکہ آج پی ٹی آئی کے لیڈر ایک گفتگو کرتے ہیں اور ساری جماعت ان کے پیچھے وہی راگ الاپتی ہے. 4 دن بعد خان صاحب، ان کا بھی بڑا احترام ہے، وہ جیسے آپ کے وزیر اعظم ہیں ویسے میرے وزیر اعظم ہیں، اور کچھ دن بعد جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے 4 دن پہلے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا، اب میرا جو سٹینڈ ہے وہ 4 دن پہلے والا نہیں یہ ہے، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کی پارٹی جو ہے آئی ڈونٹ نو مے بی وداؤٹ کوشچننگ اینی تھنگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو کوئی پوچھتا بھی ہے خان صاحب سے یا کوئی کہتا بھی ہے خان صاحب کو کہ جناب 4 دن پہلے تسی کی کیا سی تے آج تسی کی کر رہے ہو؟ دیکھیں خان صاحب کے پاس ڈیبیٹ بڑی اوپن ہوتی ہے. That's what I want to know. ان کی ایڈوائزری کمیٹی ہے ایک سینئر لوگوں کی، اس میں بھی ہوتی ہے، کیبنٹ میں بھی ہوتی ہے، ہماری اسپوکس پرسن کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے، اور وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میں بتاتا ہوں. جنرل مشرف، میں جتنے سیاسی لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان میں جو سب سے زیادہ سیاسی طور پہ ڈسکشن، ان پٹ اور کنسلٹیشن کا شوقین تھا وہ جنرل مشرف. He will have a discussion شیخ صاحب for hours and hours. وہ کتھارسس کی حد تک جو لے نا صرف یا برین سٹارمنگ کی حد تک، وہ اگر آپ سیریس نہیں لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ لوزر ہوں گے. یہ لیڈرشپ کیا ہوتا ہے، ایک ویکیوم، ایک جب لیڈرشپ کوئی بھی لیڈرشپ ہو، وہ جب سوچنا شروع کر دینا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں یا میں جو حالات دیوار سے پرے کی طرف بھی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے جن حالات ان کا حالات کا زیادہ پتہ بھی ہوتا ہے یقیناً، لیکن جو بات کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی کسی ڈرائیور سے، کسی ریڈی والے سے، کسی کارپوریٹ سے، کسی دکاندار سے، یہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں. کئیوں کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں بات کرنے والے کے بھی، کئیوں کا درباری رکھ رکھا ہوتا ہے، وہ خوش آمد انہوں نے کرنی ہوتی ہے اپنی پروموشن کے لیے. یہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا بات کرنے والے. کہیں کہتے ہیں علی ماں جناب آپ کیا مقام ہے، کیا حقیقت ہے. اب تو کہیں یہ بھی ایک سیاست میں آ گیا کہ آپ کا وین ہمارا ایمان، یہ پرانا سنتے ہوتے تھے. ایک مزے کی بات بتاؤں، میں نے نا ابھی کی بات میں آپ کو مجھے یاد آیا، میں ایک بات بتاتا ہوں. میں پیو پارٹی میں زرداری صاحب پریزیڈنسی میں ایک دفعہ میٹنگ تھی جب زرداری صاحب نے کیبنٹ ریشفلنگ کی تھی، تو ایک بندے نے نا مجھے یاد آ گیا، مجھے اگلے دن وہ بات یاد آئی پھر خان صاحب کی موجودگی میں. میں نے کہا اوئے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، سیم چیز ریپیٹ ہو رہی. یہ وہ ایک پریزیڈنسی میں زرداری صاحب اور گیلانی صاحب بیٹھے تھے تو ایک لیڈر نے تقریر کی کہ سر آپ کا وین کیا بات ہے، آپ کا وین. تو اس نے اگر لفظوں میں کہا کہ جناب اب اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں اس آپ کے وین کو اگر میرے اوپر فتویٰ نہ لگتا تو میں شاید اس کو اپنا ایمان بنا لیتا. تو میں اگلے دن خان صاحب کے سامنے ایک بندے نے کہا کہ سر آپ کا وین ہمارا ایمان، وہ تیزی میں کہہ گیا. اوہ میں کہ مارے گئے کیوں ہے. یہ میں نے محسوس کیا، میں نے کہا میں خان صاحب سے ضرور ڈسکس کبھی کروں گا کہ یہ اور انشاءاللہ خان صاحب سچی بات ہے میری تو سن لیتے ہیں بات، ڈسکشن بھی کرتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں. میں دیکھیں پولیٹکس جب تک کرنی ہے شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آزادی رائے کے ساتھ کرنی ہے. جس دن آزادی رائے ختم ہو جائے گی اس دن میں شاید سیاست چھوڑ دوں گا. یہاں سیاست مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر جو بات ہو وہ آپ لیڈرشپ کے سامنے ایمانداری کے ساتھ کریں بھی نہ، تو پھر وہ آپ ایک سرونٹ ماسٹر کا ریلیشن ہوتا ہے، ایک لیڈر اور فالوور کا نہیں ہوتا. آج مجھے یہ بتائیں، جناب بھی اور خان صاحب بھی اداروں کے استحکام کے بہت بڑے حامی ہیں، بڑے اسٹانچ سپورٹر،
ندیم چند نے بھی بڑیاں تقریراں کیتیاں نے. میں خود اس وقت جناب کی تقریریں سنتا رہا ہوں بیٹھ کے, خان صاحب کی تقریریں پوری قوم سنتی رہی ہے. اداروں کا استحکام یا اداروں کو مستحکم کرنا, چند صاحب اگر اداروں کی ساکھ خراب ہو جائے تو ادارے متنازع ہو جاتے ہیں, ادارے متنازع ہو جائیں تو ادارے کمزور ہو جاتے ہیں, ادارے کمزور ہو جائیں تو چیزیں آگے چلتی نہیں ہیں. یہ جیسے ریاست کمزور ہو جاتی ہے, جیسے نیب کو وہ متنازع کیا جا رہا ہے, جیسے عدالتوں کو آج کل یہ ابھی جو ریسنٹ چیزیں ہیں ان کو متنازع کیا جا رہا ہے, جیسے ANF متنازع ہو رہی ہے, جیسے پولیس متنازع ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ادارے کیسے استحکام پائیں؟ دیکھیں متنازع نہیں ہو رہی, میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ساکھ خراب ہو رہی ہے نا, تو ساکھ خراب ہونے سے متنازع ہو جاتے ہیں. دیکھیں ساکھ یہ آپ کا اپنا زاویہ دیکھنے کا, میرا نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں واٹ از یور ٹیک آن اٹ. میرے خیال میں دیکھیں کیونکہ ادھر میں آپ کو بتاؤں, ہر سٹوری کے پیچھے ایک سٹوری ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں لوگ صرف جذبات کے بہاؤ میں اس وقت نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ چیزیں اتنی غلط ہیں مگر لوگ خام خواہ ہیرو بن رہے ہیں اس وقت. آپ کو بھی اندازہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے نا جی, ریاست کی مضبوطی سے ہی ہماری سیاست ہوگی. بس ہر ایک اتنی سی بات, ریاست کی کریڈیبلٹی, ریاست کی مضبوطی, ریاست کو ماں جیسا جب عام آدمی سمجھے گا تو وہ پھر ہی ریاست رہتی ہے. ماں بچے کا خیال بھی کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں جتنی انٹرنیشنل پاورز, جتنی سازشیں بیرونی اندرونی ہر چیز سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی میتھڈالوجی ہر کسی کی ڈیل کرنے کی, اور میرے خیال ہے کہ ڈیموکریسی اگر ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے تو ہمیں کوالٹی آف ڈیموکریسی کی طرف جو ہے نا دھیان دینا پڑے گا. یا تو ہم ڈیموکریسی چھوڑ دیں, اب یہ نہیں ہو سکتا طیب اردگان والا اصول, یہ چائنا ماڈل یہاں پہ نہیں چل سکتا. مجھے یہ بتائیں, یہ عوام, میں آپ کو بتاؤں, میں دیکھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی ہماری عوام دن بدن میچور ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ایسی ہے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ کوئی پیسے سے خرید لے گا, جس طرح بڑے بڑے طاقتور طبقوں نے آج تک مینج کیے رکھا میڈیا کو, چیزوں کو, جوڈیشری کو. آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. اب دیکھ لیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. آپ دیکھ لیں وہ چیزیں آج جسٹس قیوم والی ٹیپ, اگر آج وہ گالی بن گئی ہے نا, ہاں بالکل, آج جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں وہ گالی بنے ہوئے ہیں اس معاشرے میں. جو آمریت کے ساتھ جو آمریت کے بل بوتے پہ جو پارٹیاں بنی تھیں, الٹیمیٹلی آج وہ گالی بنی ہوئی ہیں. تو یہ آپ کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ اقتدار آنے جانی چیز ہے. آپ یہ بتائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اب ہمیں خان صاحب کی غیر موجودگی میں کیا تحریک انصاف چل سکتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ بھٹو صاحب, اور اس میں ایک ایڈ کر لیں, بھٹو صاحب کی غیر خان صاحب کے بعد آپ کس کو لیڈر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اتنا لمبا بھی سوچے نہیں ہے شیخ صاحب. اچھا, تو خان صاحب نے لمبا ٹائم دیتی ہے. نہیں, میں ابھی اتنا لمبا میں نے سوچی نہیں ہے, سچی بات, اس بارے میں سوچی کبھی نہیں. ٹھیک, میں ابھی اور زاویے سے دیکھتا ہوں. میں تو ابھی اس ملک کی سروائیول کی طرف دیکھ رہا ہوں, اکانومی پوائنٹ آف ویو سے. یہ سب سے بڑا سوال ہے اس وقت. میں اس وقت یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ فیوچر میں کون سا مہنگائی کے بارے میں لیڈر آئے گا. جناب اپنے حلقے میں تو جاتے ہوں گے. دیکھیں مہنگائی شیخ صاحب, ایک مجھے صرف یہ حلقے میں آپ جاتے, میں بھی جاتا ہوں حلقے میں 2 دن حلقے میں رہتا ہوں. مجھے پتہ ہے, اندازہ ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سارا خاندان پیچھے سے حلقے میں ہے, موجود ہے, اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, کیا لوگ سسکتے, پریشان, فرسٹریٹڈ, مہنگائی کا شکار ہوئے, وہ جو 2 دن آپ گزارتے ہیں, کہ آپ اس کرب سے نہیں گزرتے جس سے لوگ گزرتے ہیں؟ دیکھیں جی, بڑا کرب ہے شیخ صاحب, سچی بات ہے. ہمارے جو نا جی سسٹم, جو گورنمنٹ ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ ہے یا کسی اور کی گورنمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اشرافیہ چند 5% لوگ اس وسائل پہ قابض ہے, 5%. اور ایک رولنگ کلب, میں اکثر ایک لفظ بولتا ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے, اسمبلی میں بولتا تھا, رولنگ کلب ابھی ٹوٹا نہیں ہے. نہیں ٹوٹا, پی ٹی آئی میں. دیکھیں عمران خان صاحب, میں سمجھتا ہوں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں, لیکن ابھی اس رولنگ کلب کو توڑ نہیں پائے. آپ کے پاس عددی برتری میں عددی برتری بھی نہیں ہے, اور ابھی توڑ نہیں پائے. کوشش کرتا ہے عمران خان, اس کا دل بھی کرتا ہے, لیکن اس کو سوچ بھی ہے. لیکن رولنگ کلب آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے, وہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. یہ اب اصل کویشچن میرا کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں حلقے میں جاتا ہوں نا, میرے پاس اللہ تعالیٰ صاحب کا بھرم رکھے, لوگوں کی جو بڑی اذیتناک صورتحال ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میرے علاقے کا ایک مریض گیا, میں ہاسپٹل میں, ابھی میں آپ کے پاس آ رہا تھا, تو میں نے دیکھا
یقین جانی انہوں نے کہا جی اس نے ہمارے ایک ٹیسٹ کروانا ہے، وہ فیمیل جوان لڑکی تھی، تو میرا ڈرائیور میں نے اپنا بھیجا تو اس نے کہا جی وہ تو ان کے ادھر تو ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا، تو ہم نے وہ انہوں نے کہا جی وہ کسی اور گنگا رام سے کسی اور سے، وہ باہر سے ہوگا، تو میں نے اس کو کہا اس کو وہ سے داخل کرو، تو کہا جی میرے پاس تو ٹیسٹ کے پیسے نہیں، تو میں نے اس کو کہا چلو اس کا انتظام اللہ کرے، ہو اللہ کیا ہو گیا اس کا انتظام، لیکن اگر وہ اس کو ٹیسٹ نہ ہوتا تو وہ مریض 2 دن سے وہ لڑکی گئی ہوئی تھی، اس کا کوئی بڑا سیریس مسئلہ ہے جو گائنی ایشو تھا، وہ بیچاری تو واپس مر کے آتی نا، وہ 15,000 کے لیے سسک کے مر جاتی، گھر کی کہانی ہے، اور یہ حالات ہیں، کھانا پینا، ہیلتھ بہت بڑا ایشو ہے شیخ صاحب، بہت بڑا ایشو ہے، ایک بار بندہ بیمار ہو جائے تو گئی، اس سے غریب آدمی بیمار ہو جائے وہ دعا مانگتا ہے اس سے بہتر میں مر جاؤں۔ ایجوکیشن سر چھوڑ دیں، ایجوکیشن سے بھی بڑا پرابلم ہیلتھ ہے، بالکل، ایجوکیشن کے بغیر تو چلو آپ بندہ ان پڑھ زندگی خوشی گزار رہا ہے نا، جیلوں والی چلو گزار رہا ہے یا مزدوری کر رہا ہے، ہیلتھ تو ان پڑھ کی یا دولت مند کی یا ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ جسٹ گیو می ون لائنر، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں جن میں سے کئی فیصد آلریڈی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارے ہیں اس لکیر سے، تو آپ کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیچارے اس طرح سروائیو کر سکیں گے صرف ان تقریروں پہ کہ دیکھو حالات برے ہیں تیار ہو جاؤ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سروائیو کریں گے، دیکھیں ایک چیز ہے، 2 چیزیں شیخ صاحب، پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں کہ میں ٹیکس پیئر منی نہ استعمال کروں اشرافیہ اپنی ذات کے اوپر یا اپنے طبقے کے اوپر، which is good. لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے حکمران اللہ تللوں میں اڑا رہے ہیں، تو یہ پرائم منسٹر کوشش کر رہا ہے کہ میں وہ اسٹیرٹی مہم کے تحت، حالانکہ دیکھنے کو آپ کو پتہ ہے ہماری کلاس پولیٹیکل کلاس بھی بڑی گندی سوچ رکھتی ہے کہ جی چائے بند کر دی، جی گاڑیاں بند کی، فارن ٹور بند کر دیے، اب آج ایم این اے آپ نے کہا جی اب تو فارن ٹور بھی ختم ہو گیا جی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا غریب ملک ہے، تو آپ کی گورنمنٹ نے وزیروں شزیروں کی کوئی نہیں بند وزیروں کی، ہم کی اسلام آباد میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ لاؤ لشکر نہیں ہے شیخ صاحب جو آپ کے دور میں ہوتے تھے، وہ لاؤ لشکر نہیں ہے کہ 4 گاڑیاں لے کے سیکٹری پھر رہا ہو اور 4 گاڑیاں لے کے وزیر پھر رہا ہو، چلیں 7 ڈپارٹمنٹس دوسرے۔ جناب نے مجھے بڑا تنگ کیا جس وقت میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا جس کا میں حصہ نہیں ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ جناب نے کہا کہ وکاس تم اس پارٹی شامل ہو گئے ہیں جہدے وچ رانا ثناء اللہ ہے، اور رانے ثناء اللہ دا سپاہی صحابہ کلدم سپاہی صحابہ نال تعلق ہے، تو آپ جیسے بہت سے دوستوں نے مجھے اس وقت کافی سارا جو ہے وہ اوبیسلی کیونکہ ہم سب کا مشن ایک تھا ایسی قوتوں کے خلاف جو اسٹیٹ کے خلاف ہوں، اور پھر میں کیونکہ مرکز میں تھا اور وہ اتحادی بن گئے نیچے صوبے میں، تو مجھے آپ جیسے بھائیوں سے خصوصاً جناب سے بڑی جو ہے وہ پریشانی کا دقت کا سامنا رہا، بدلہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ جس وقت پنجاب میں آپ کی پارٹی کی حکومت کے اتحادی کلدم سپاہی صحابہ کے ایک ایم پی ہیں، اور اب کیا لوگ آپ کو کمیونٹی کے لوگ، آپ ایک بات یاد رکھیے گا چاند صاحب، ندیم افضل چند کو صرف منڈی سرگودا یا اسلام آباد میں لوگ نہیں، اپنے ان بولڈ سٹینڈز کی وجہ سے وہ سپیچز جو جناب اور میں کیا کرتے تھے یاد ہے آپ کو، دیکھیں شیخ تو صاحب وہ لوگ اب کیا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کلدم تنظیموں سے اطاعت کرے نا جی، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو، خواہ وہ نون لیگ، دیکھیں نا ہم کہتے ہیں ایف اے ٹی میں ایف، دیکھیں چند صاحب شیخ صاحب میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اور پنجاب میں اگر ایک ممبر ایک ممبر ہی ہے نا ایک ممبر ہی ہے نا اس وقت، اچھا ان کا راہ ہمیشہ ایک ہی ہے، ایک ممبر ہے اور ایک ممبر ہے، اور اس وقت تھوڑے سے ابھی ممبر آ رہے ہیں، آنے دیں پھر بات کریں گے۔ ہاں یہ آپ دیکھیں آپ کا جواب بڑا حوصلہ کن ہے۔ چند صاحب رائل پام جناب چیئرمین تھے، اینڈ میں جناب کا ممبر تھا اگر جناب کو یاد ہو، یہ ضرور ہے کہ وہ ساری لکھنے لکھانے پڑھنے کی ذمہ داری میرے تھی، اور جناب نے مجھے فل لبرٹی دی تھی ٹو ڈو وٹ ایور، جناب مجھے ساتھ ساتھ کہتے بھی رہے کو یار ویکھی ذرا کسے دولت نہ پا دیں، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے آپ کی سرزنش بھی کرنے کی کوشش کی کہ تم خام خواہ لوگوں کو مت تنگ کرو، اور مگر آپ نے اور ہم نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسٹیٹ اور پاکستان کا مفاد جو ہے وہ ضرور، تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آ گیا ہے، اور کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ نہیں مجھے شیخ رشید صاحب نے مٹھائی جو آپ کی کمیٹی نے، یہ اس کے بعد خواجہ سعد رفیق بھی، شیخ رشید، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، نیب میں بھی گیا، نیب میں بھی، مگر فیصلہ وہی ہوا، سپریم کورٹ نے بھی وہ کیا جو آپ نے ہم نے لکھا تھا
کہ جناب آپ اس کو واپس حکومت لے لیں اور اس کو آگے اس کی بڈ کر دے، تو ہاؤ ڈو یو فیل اور ممبرشپ بھی متاثر وہ نہ ہو، ہاؤ ڈو یو فیل کہ ایک چیز وہ آپ اور ہم نئے نئے ایم این ایز تھے اور آپ کو یاد ہے کہ ساری یوتھ کی ایک یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو کہتے ہیں نا پارلیمان کچھ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی. تو پارلیمان کی ایک ہی انکوائری کسی بڑے سکیم پہ آج تک پارلیمانی ان کمیٹی بنی ہے وہ اور اس میں ساری پارٹی ہیں. میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سکیم کے اوپر اس طرح کمپریہنسو رپورٹ نہیں آئی ہوگی. نہیں آئی ہوگی بالکل. اور وہ رپورٹ اور اس رپورٹ میں جس میں 3 جرنلز کچھ بیوروکریٹس اور سب کو لکھا گیا تھا پکڑ سب لیں. کو پکڑ گیا. تو کون پکڑے گا؟ ابھی وہ اس ملک میں اتنی جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی. لیکن آپ نے پکڑنے کا نام لیا مجھے کھانسی آ گئی. نہ گھبرائے نہیں، یہ آف ایئر نہیں جائے گا. یہ جو ہے نا اب وہ دور اللہ کرے وہ دور آ جائے. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ اب آگے وہ رائل کون پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہے؟ فردوس عاشق افغان ہے یا چودھری فواد ہے؟ نہیں، دونوں ہیں اس وقت. فیس تو دونوں ہیں. یہ دونوں تحریک انصاف کے فیس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ محترمہ ان کا احترام ہے، کولیگ رہے ہیں، ڈز شی ٹرولی ریپرزینٹ؟ بیکاز پرائم منسٹر کے بعد میں ان کے خلاف کوئی کامنٹ نہیں لینا چاہتا. میں پرائم منسٹر کا سپوکس پرسن ہوں. ادروائز آپ کو پتا ہے میں بڑا فری لانس آدمی ہوں، تو میں اس لیے اس وقت نو کمنٹ کروں گا اس کے اوپر. چلیں پی ٹی ایم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی ایم کا جو موقف ہے نا جی، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں، میرا ایک چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے، پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے. اور اس میں تاکہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے نا، وہ آپ سیاسی طور پہ جب ڈیل کرتے ہیں نا تو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ پھر سر نہیں اٹھا سکتا. کیا لوگوں کا غصہ، ورنہ وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے لوگوں کی خواہشات کو، محرومیوں کو. کیا لوگوں کا غصہ، شدت، کمزوری، اذیت، مہنگائی، پیسے نہ ہونا، کوئی چیز افورڈ نہ کر سکنا، اگر یہ 3-4 مہینے تک اس طرح رہا تو جناب کی سمجھ اور سوچ کے مطابق یہ چیزیں کس طرف جا سکتی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں بڑا آپٹیمسٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتر ہوں گی 4 مہینوں میں، 4-5 مہینوں میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور الٹیمیٹلی چیزیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ جو ایک پینک کریٹ کی ہوئی ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ پینک ختم ہو جائے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، چیزیں آگے چلنا شروع ہو جائیں. چیف کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ بڑے فیصلے ہیں. میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، چلیں چند صاحب، ایز اے بھائی، ایز اے دوست، ہماری ہمیشہ خواہش رہی ہے تھینک یو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے سچ بولنے کی اور کھڑا رہنے کی توفیق دے جیسے آپ ہمیشہ بولتے رہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی یہ روایت جو ہے نا اس کو برقرار رکھا ہوگا تحریک انصاف میں. ابھی روایت میں کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے خیال ہے روایت میں کچھ تھوڑی کمزوریاں ہیں. میں بعض جگہ پہ عمر کا تقاضا تو نہیں کہتے؟ عمر کا تقاضا بھی ہے اور بندے کو بڑی مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں. اب میں کبھی خود میں کہتا ہوں کہ یار شاید میں اس معاملے میں منافقت کر رہا ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ منافقوں کی لسٹ میں نہ شامل کرے. مجھے یہ خوشی ضرور ہوتی ہے کہ عمران خان کی ٹیم کے ساتھ مجھے 100 اختلافات ہیں اور میں پبلکلی اس کا ذکر کرتا ہوں، بٹ ندیم چند جیسے لوگ عمران خان کی ٹیم میں مجھے ایک رے آف ہوپ نظر آتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سینٹی پریویلز، ایٹ لیسٹ somebody is there who can tell him کہ this is right and this is wrong. So یہ سب سے میں اس معاملے میں مطمئن ہوں. میں سمجھتا ہوں خان صاحب، میں اس معاملے میں اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں بھی میری بات سنی جاتی تھی، کوئی عمل کرے یا نہ کرے عزت کے ساتھ سنی جاتی تھی. ٹھیک. اور یہاں بھی عزت کے ساتھ سنی جاتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ویسے بھی حضرت علی کا کال ہے کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں نہیں، وہاں نہیں ٹھہرا جا سکتا. چلیں بڑی اچھی بات ہے، آپ بھی ماننے والے ہیں اور ماننے والوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے. حاجی صاحب ٹھیک ہے؟ تھینک یو، بالکل ٹھیک ٹھاک. میرا سلام کیجیے. تھینک یو.